اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزم فیض القرآن میں آؤ قرآن سمجھے کی دعوت پر شرکت فرمانے والے احباب ملت و آن لائن سماعت کرنے والے برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ میں وقت ختم ہو جانے کی بنیاد پر باتیں تشنا رہ گئی تھیں، اور وہ یہ کہ آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. دو چیزوں کی تعلیم اس آیت میں اللہ نے بندوں کو دی. ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول کی امانت میں دغا نہ کرو، اللہ رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو. خیانت کرنا اس کی تشریح تو ہو چکی ہے، آپ نے سنا کہ فرائض کا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت ہے، اور سنت کا ترک کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیانت ہے. اور اس کی تفصیل آپ نے سنی ہے کہ خیانت نبی کی
ہو یا کہ خیانت خدا کی، دونوں خیانتیں بندوں کے ساتھ جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ سنت مصطفیٰ کو سنت جان کر اہم نہیں سمجھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے سنت ہی تو ہے، تو ان کے لیے رب کا پیغام خاص ہے کہ سنت جان کر ہلکا جاننا یہ گویا کہ نبی کی شان میں خیانت ہے۔ سنت خدا کی ہو یا کہ سنت مصطفیٰ کی، دونوں سنتوں پہ کامل عمل کرنا یہ وفاداری کا تقاضا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے نہیں، فرض پڑھتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے۔ جمعے میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے نوجوانوں کی حالت ہے، 2 رکعت پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد سیدھے راستہ اپنے گھر کا اختیار کر لیا، سنت نہیں پڑھی۔ یہ سوچتے ہیں کہ سنت پڑھنا ضروری کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سنت کوئی ہو ترک کرو گے تو خیانت کا جرم لازم آئے گا۔ کچھ لوگ دعا نہیں مانگتے نماز کے بعد، وہ سوچتے ہیں کہ دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ دعا کا مانگنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر دعا نہیں مانگی، نماز پوری کی، سلام پھیرا، چل دیے اپنے گھر کو، تو گویا کہ یہ نبی سے خیانت کیا۔ نبی کے طریقے کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے، اور جس نے نبی کے طریقے کو اختیار کر لیا بس سمجھ لیجئے کہ اس نے خدا کا طریقہ اختیار کر لیا۔ نبی کا طریقہ خدا کا طریقہ ہے، جس کو خدا تک پہنچنا ہے اسے مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا۔ جسے خدا کی رضا چاہیے اسے اپنے نبی کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اس تعلق سے تو باتیں تفصیلی گزری ہیں نا، شان نزول پر باتیں رک گئی تھیں کہ شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی۔ قرآن کا کوئی بھی پیغام ہو اور کوئی بھی آیت ہو، وہ تمام بندگان خدا کے لیے ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی زمانہ محدود ہو، بلکہ جب تک دنیا رہے گی اور جب تک بندگان خدا رہیں گے، جب تک خدا کے اس پاکیزہ کلام کا پیغام جاری رہے گا، سب کے لیے رہے گا۔ تو شان نزول آپ سن رہے تھے کہ بات کٹ گئی تھی، وہ یہ کہ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ ابو لبابہ ہارون ابن عبد المنذر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ابو لبابہ ہارون ابن عبد المنذر کے حق میں نازل ہوئی بالخصوص، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے یہ تو انہی کے لیے ہے، نہیں، موقع کے نزاکت کے تحت تو حکم خداوندی آتا ہے، لیکن جب وہ حکم آ جاتا ہے تو اس وقت کے لیے بھی کارگر ہوتا ہے، بعد کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جتنے صاحبان ایمان ہوں گے، جتنے بندگان خدا ہوں گے، سب کے لیے یہ پیغام نافذ رہے گا۔ تو واقعہ آپ نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی بنی قریظہ کے یہود جو تھے، وہ لوگ اسلام کی دشمنی بہت کرتے تھے نا، وہ نبی کے در پہ آزار تھے۔ مدینہ شریف میں آنے کے بعد یہ لوگ 2-3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ بہت ستاتے تھے، اور یہ لوگ لوٹ مار کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کے اسباب راستے میں چھین لینا، یہ سب ان کے کارنامے تھے۔ تو ایسا موقع آ گیا کہ بنو قریظہ کے قبیلے کا نبی نے محاصرہ کر لیا، اور 1 یا 2 ہفتے تک ان کے پورے قبیلے کا محاصرہ رہا۔ ایسے وہ تنگ ہوئے کہ باہر نکل نہیں سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے، مارکیٹ بازار کر نہیں سکتے، اپنے اپنے گھروں میں
قیدی بنے رہے، محاصرہ رہا صحابہ کا۔ تو اب جب اس طرح کا محاصرہ ہو گیا تو 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب ابن اسعد نے یہ کہا کہ اب 3 شکلیں ہیں، یا تو اس شخص یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کر لیں، ان کی نبوت و رسالت کی، یا تو ہم تصدیق کر لیں، یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ جو ان کے نزدیک تھی وہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ نبی کو جھوٹا مانتے تھے، یا یہ کہ نبی کی نبوت کا اقرار، نبی کی نبوت کے منکر تھے، ایسا نہیں، دل میں اقرار تھا، سمجھتے بھی تھے کہ بے شک یہ نبی برحق ہیں، مگر اپنے خاندانی تعصب اور اپنے پرانے آباء و اجداد کے تئیں ان کے نظر میں یہ تعصب کی وجہ تھی کہ یہ چونکہ ہمارے قبیلے بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، دوسرے قبیلے کے ہیں، تو ہم ان کو نبی کیوں مانیں۔ ان کے ذہن میں اتنا ہی بسا تھا، نبی اب تک جتنے آئے وہ سارے انبیاء وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، تو یہ بھی اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو ہم اپنا نبی مان لیتے، لیکن بنی اسرائیل کے نہیں ہیں، اس لیے تنگ نظری، عداوت، بغض قائل ہونے نہیں دے رہا۔ تو اس نے 3 صورت ان کے سردار نے پیش کی کہ یا تو پہلی صورت یہ ہے کہ تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ وہ کہہ رہا وجہ بتا رہا ہے، تصدیق کر لو بیعت ہو لو، تو کیوں ایسا کر لیں؟ اس کی وجہ وہ بتا رہا کہ بخدا وہ نبی مرسل ہیں، اس کو یقین ہے کہ نبی مرسل ہیں، اور جب نبی مرسل ہیں تو پھر ان کے دامن میں کیوں نہیں آتے؟ یہ اختلاف کیسا، یہ بغاوت کیسی؟ تو وجہ پھر وہی آئے گی کہ وہ بنی اسرائیل سے چونکہ نہیں آئے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے نا کہ جتنے انبیاء آئے اکثر و بیشتر بنی اسرائیل میں آئے، اور ہمارے مصطفیٰ تنہا وہ نبی ہیں کہ قبیلے بنو اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آئے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی امتیازی شان رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، اسرائیل لقب، ان کی جو نسل چلی، جو ان کے قبیلے ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، اور پھر یعقوب میں یہ لقب، اور پھر ان کے نسلوں میں جو لوگ چلے تو انبیاء آتے رہے سارے انبیاء، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ دونوں بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان سے نسلیں چلیں اور انبیاء آتے رہے، لیکن جو میرے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسلوں میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، اور اگر کوئی نبی ہوا تو وہ نبی ہوا جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا۔ اللہ نے اکیلا نبی ہمارے نبی کو بھیجا، وہ حضرت اسماعیل کے نسب میں آئے۔ تو یہ بات ان لوگوں کے لیے باعث ننگ و عار تھی، پریشان، کیسے قبول کریں، وہ ہمارے بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔ لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے بنی قریظہ کے اس سردار کا کہ یقین دل میں تھا، اس لیے کہ اپنی قوم کو جب سمجھا رہا کہ 3 شکلیں ہیں رہائی کی، محاصرہ کیا ہے نا، پہلی شکل تو یہ ہے کہ ان کی بیعت کر لیں اور ان کی نبوت کی تصدیق کر لیں۔ تو اب نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا، یا یہ کہ نبی سے بیعت ہو جانا، 2 وجہ سے ہوگا، یا تو محاصرے سے چھٹکارے کے لیے تقیہ ہو جائے، وقتی سمجھوتا ہو جائے، یا یہ کہ
در حقیقت ان کے دامن کرم میں آ جائے۔ در حقیقت یہ کام کب ہوگا؟ جب ان کی نبوت سچی ہو، ان کی نبوت حقیقت پر مبنی ہو، ان کی نبوت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر بنی قریظہ کا سردار وہ کہہ رہا ہے کہ تصدیق کر لو، بیعت ہو لو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مصلحت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہ ظاہر ہو چکا اور یہ وہی رسول ہیں جس کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ یہ بتایا مطلب یہ ہوا کہ یقین تھا انہیں کہ بے شک نبی برحق ہیں، پھر بھی عداوت مخالفت کرنے کے پیچھے دوسرے اسباب رہے۔ ایک صورت تو یہ بتا دی کہ تمہاری کتاب میں ہے، ان پر ایمان لے آئے تو جان، مال، اہل، اولاد سب محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بتایا کہ ایسا کر لیا جائے تو سب محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس بات کو قوم نے نہیں مانا۔ ان کی قوم نے ان کی شکل کو، اس صورت کو نہیں مانا تو کعب نے دوسری شکل پیش کی، اور کعب نے یہ کہا کہ اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں، پھر تلوار کھینچ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابل آئیں۔ یہ کہا اگر یہ شکل نہیں ہے، صورت پسند نہیں ہے، تو دوسری صورت ہے کہ اولاد کو سب اپنے لوگ کو پہلے ختم کر دو، قتل کر دو، اور پھر تلوار لے کر کے ان سے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مارے جائیں تو ہمارے بیوی بچوں کو غم نہ رہ جائے۔ تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ شکل بھی تو کوئی بہت اچھی تو ہے نہیں، پہلے ہم اپنے بال بچوں کو قتل کریں، اور اگر بچ گئے ہم تو پھر ہمارا جینا کس کام کا ہوگا؟ یہ تو بات اور بھی مشکل کی ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے یہ دوسری بات بھی ان کی نہیں مانی۔ اس نے بتایا تیسری صورت، کعب نے کہا یہ بھی اگر منظور نہیں ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ تو ان لوگوں نے یہ تیسری صورت کو اختیار کرنا چاہا اور کہا ٹھیک ہے صلح تو کی جا سکتی، یعنی ٹیکس وغیرہ دے کے سمجھوتا کر لیں کہ ہم رہیں گے لیکن آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کی حکومت کو مانیں گے، آپ کے قوانین پر ہم اس کے پابند ہوں گے۔ اس طرح سے تیسری صورت پر عمل کرنے کے لیے قوم راضی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ درخواست کرو، کوئی صورت نکلے۔ حضور سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس صلح کی درخواست کو منظور نہیں فرمایا۔ ان لوگوں نے درخواست پیش کر دی کہ ہم سے صلح کر لیجئے، آپ کا ٹیکس دیں گے، آپ کے طریقے پر رہیں گے۔ سرکار نے ان کی اس صلح کی درخواست کو رد فرما دیا، منظور نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ اپنے حق میں سعد ابن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ سرکار نے تجویز رکھی کہ تمہاری درخواست اس طرح کی منظور نہیں ہوگی مگر یہ کہ سعد ابن معاذ کو مقرر کر کیا جاتا ہے، وہ جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ سعد ابن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات تھے اور ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنی قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم سعد ابن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں، جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں،
وہ ہمیں قبول ہو۔ یہ ابو لبابہ سے بنی قریظہ نے مشورہ کیا۔ ابو لبابہ کو اس لیے پسند کیا کہ ان سے ان کے تعلقات گہرے تھے، تو ان سے جب یہ رائے مانگی تو ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ یہ حضرت ابو لبابہ بھی صحابی رسول ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن جب انہوں نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ پھیر کے بتایا کہ یہ تو گلا کٹوانے کی بات ہے، یعنی سعد ابن معاذ کیا فیصلہ دیں گے، کیا کریں گے، بلا شک ان کے فیصلے کو منظور کیسے کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابو لبابہ مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ان کے تقاضے پر نبی نے بھیجا ہے۔ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رائے دیتے جس سے مصطفیٰ کی رضا شامل ہوتی، اور جو نبی نے کہا ہے کہ سعد ابن معاذ کے فیصلے کو منظور کرو تو اس کی تائید کر دیتے۔ تو یہ بات تھی کہ ہاں بھائی نبی کے وفادار ہیں، نبی کے غلام ہیں، تو نبی کی بات کہہ دی۔ لیکن انہوں نے یہ ایک بات جو کہہ دی کہ یہ فیصلہ کیسے منظور ہوگا، یہ تو گردن کٹوانے کے مستاق ہے، تو گویا کہ بنی قریظہ کے حق میں مشورہ دیا جو اسلام اور اسلام والے اور نبی کی مرضی کے خلاف تھا۔ یہ ایک چوک کہے گی، غلطی تو بھی نہیں کہہ سکتے، ایک ان سے گویا یہ بات صادر ہو گئی، اور جو ہی یہ بات صادر ہوئی نا بس فوراً ابو لبابہ کو احساس ہو گیا، خیال ہوا کہ ہم نے تو بات غلط کہہ دی، میں نے وہ بات کہہ دی جو نبی کو کبھی پسند نہیں ہوگی اور میرے خدا کو پسند نہیں ہوگی، یہ تو مخالف کی حمایت کی بات ہو گئی۔ احساس ہو گیا بھئی بات تو غلط کہہ دی تھی نا، اس لیے انہیں احساس ہو گیا، اور جب احساس ہو گیا ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہوئی۔ ان کے مشورہ جو دیا تھا وہ تو آپ نے سنا نا کہ نبی نے کہا تھا کہ سعد ابن معاذ کو فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے، وہ فیصلہ کرے مانو، تو ان مشورہ تو موافقانہ یہ تھا کہ یہی کہتے کہ بھئی جو نبی نے کہا ہے اسی پہ عمل کر لو، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ارے یہ فیصلہ کیسے مانا جائے گا، یہ فیصلہ تو گردن کٹوانے کے برابر ہے۔ یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے تھی کہ فوراً انہیں خیال آیا۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد نبوی شریف پہنچے۔ اور اب یہ بھی تھا نا کہ اگر کوئی خطا ہو ہی گئی، کوئی لغزش ہو ہی گئی تو چاہتے کہ نبی کی خدمت میں آ جاتے اور نبی کی خدمت میں آ کے معافی تلافی کر لیتے، معذرت کرتے کہ ایسا میرے زبان سے نکل گیا جو آپ کے منشے کے خلاف تھا، تو بظاہر تو ہونا یہی چاہیے تھا، لیکن ان کے دل میں یہ بات کھٹکی اور فوراً لوٹے، نبی کی خدمت میں نہیں آئے بلکہ مسجد نبوی شریف میں آ کر ایک کھمبے سے اپنے کو بندھوا دیا۔ ان کے لوگوں نے ان کی بیوی وغیرہ سے کہا کہ مجھے اس کھمبے میں باندھ دیا جائے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں استون ابو لبابہ موجود ہے۔ اس کھمبے میں اپنے کو ڈوری رسی سے بندھوا دیا اور بندھوا دیا، روتے جاتے ایک ہفتے تک مسلسل نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف رفع حاجت اور دیگر ضرورت کے لیے ان کی بیوی ڈوری کھولتی، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے پھر بندھوا لیتے، بس روتے رہے۔ ذرا اس پہ توجہ کیجئے کہ بات تو ایک چھوٹی ہی سی تھی، لیکن کتنا اللہ کا خوف اور کتنا نبی کی رضا کا خیال تھا ان صحابہ کے سینوں میں۔
ہم لوگ بھی ہیں نا بڑا بڑا جرم کر لیتے ہیں لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی خیال نہیں آتا۔ لیکن یہ لوگ عام بندوں کی طرح نہیں ہیں، نبی کی بارگاہ کے صحبت یافتہ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، صاحب ایمان ہیں، ایمان کی جلا سینوں میں ہے اور عشق مصطفیٰ سے سینہ ان کا آباد ہے۔ خیال آ گیا تو اب وہ آئے اور خدمت میں تو نہیں آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے۔ اتنا سا ایک صرف نبی کی مرضی کے خلاف بات نکل گئی تھی، اس پر اتنا احساس ہوا یہ تہیہ کر لیا، عہد کر لیا، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اسی طرح سے مر جائیں گے۔ یا پھر صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، وقتاً فوقتاً۔ ان کی بیوی آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھیں اور پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ یہ حال نبی کو خبر ہوئی کہ ابو لبابہ نے اس طرح سے اپنے کو رسیوں میں جکڑوا دیا ہے اور یہ عہد کر لیا ہے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اسی طرح سے مر جائیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ توبہ اللہ قبول کرے گا تو کیسے خبر ہوگی کہ توبہ قبول ہو گئی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ نبی کو خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے سنا۔ ابو لبابہ 7 روز بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، صحابہ نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا میں خدا کی قسم نہ کھلوں گا جب تک رسول کریم مجھے خود نہ کھولیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، ان کا نظریہ ہے، تم اگر کھولو گے تو توبہ کی گارنٹی نہیں ہوگی، نبی اگر کھول دیں گے تو گویا توبہ کی گارنٹی مل جائے گی، ضمانت مل جائے گی۔ مجھے تو اللہ کی توبہ قبول کرنا مقصود ہے لیکن مسکے جافزہ زبان مصطفیٰ سے سننا مقصود ہے۔ نبی کھولے ہمیں تو کھلوں گا، کسی اور کے کھولنے سے نہیں کھلوں گا۔ اور جب یہ کہا انہوں نے، حضرت نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا، نبی نے کھولا، خود کھولا، نبی نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا۔ ابو لبابہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ یعنی اتنا احساس ہے جرم اور گناہ کا، کتنا احساس ہے کہ کھل تو گئے، اس کے باوجود بے فکر نہیں ہوئے، بلکہ رہ کے یہ خیال آتا کہ اس بستی میں رہ کر مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس علاقے میں رہ کر یہ غلطی ہوئی، لہذا جس جگہ ایسا جرم ہو جائے، ایسی غلطی ہو جائے، اب ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس علاقے میں، اس بستی میں رہوں، اس کو چھوڑ دوں۔ اور پھر جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی اور میں اپنے کل مال کو اپنے ملک سے نکال دوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا جتنے مال ہیں جتنے ملکیت ہے سب اپنے قبضے سے نکال دوں، ختم کر دوں اور بستی چھوڑ دوں، شہر سے الگ ہو جاؤں۔ یہ سب احساس سے گناہ ہے، اس قدر نادم ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے ان کے حق میں، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی نے فرما دیا کہ سب مال نہیں، تہائی مال۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کوئی جرم ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو حکم دیا جاتا ہے کہ توبہ کرے، ساتھ ساتھ کچھ صدقہ کرے، مسجد میں بدنہ رکھ دے، چٹائی بچھا دے،
مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کچھ ایسا صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ صدقہ جو ہے توبہ کی قبولیت میں معاون ہوتا ہے، اور اس سے اس کے جرم میں سبکی ہوتی ہے، جرم ہلکا ہوتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ سارا مال نہیں، تہائی مال صدقہ کر دو۔ یہ آیت پاک اسی موقع پر یہ نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو۔ یہ ایک دغا ہو گئی تھی نا، تو دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانت میں دانستہ خیانت کرو۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ سب فتنہ ہے مطلب یہی کہ جو وہ اولاد، وہ مال جو خدا کی راہ میں رکاوٹ پڑے، جو اللہ کی راہ میں جانے میں مانع ہو جائے، گویا وہ اولاد فتنہ ہے۔ وہ مال جس میں بھول کر آدمی خدا کی راہ بھول بیٹھا ہو، گویا وہ مال قرآن نے کہا ہے فتنہ ہے۔ لیکن جو مال راہ ہدایت بتائے، جس مال کے ذریعے قرب خدا بندی حاصل ہو، جس مال کے ذریعے دین اسلام کا فائدہ جڑا ہو، وہ مال فتنہ نہیں۔ وہ اولاد جو ہدایت کی طرف لے جائے، وہ اولاد جو نیکی کی دعوت دیا کرے، وہ اولاد جو اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونے کی کوشش کیا کرے، وہ اولاد فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کا باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کسی سے آدمی ڈرے نہ ڈرے، اللہ کا ڈر سینوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف قوم کا حال ہے، اللہ کا ڈر تو بالکل کافور ہو گیا۔ لوگوں سے ڈر، حکام کا ڈر، حکومت کا ڈر، اپنی قرابت داروں میں ڈر، ان کا ڈر۔ جن سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے قوم ڈر رہی ہے، اور جس کا ڈر سینوں میں بسا ہونا چاہیے اس ڈر کو سینے سے کافور کر دیا گیا ہے۔ اب قوم اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ جو ہونا چاہیے وہ ختم برابر ہے، جو نہیں ہونا چاہیے اس کا بسیرا ہو گیا ہے، تو قوم کس گھاٹ جائے گی اور قوم کا حشر کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو سمجھانا ہے، اپنے نظریوں میں چینجنگ لانا ہے، اپنی فکروں کو بلند کرنا ہے۔ صرف اس سے ہی ڈرنا ہے جس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ایسے سے ہرگز نہیں ڈرنا ہے جس سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو گے نا تو وہ تمہیں حق کو باطل سے جدا کر دے گا، تمہیں نمایاں کر دے گا، اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا، برائیاں تمہاری ختم کر دے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فضل کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جو فضل کر دے گا اس کا فضل دائمی ہوگا، اس کا فضل ابدی ہوگا، اس کا فضل لازوالی ہوگا، اس کا فضل حقیقت میں فضل ہوگا۔
دنیا میں فضل اور انعام کرنے کا کوئی کرنے والا اگر کوئی ہے، کسی کو کرنے کا مجاز ہے، تو وہ صرف ذات خداوندی۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی سے مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ یہ آیت پاک اس تعلق سے ہے، میرے پیغمبر نے جو ہجرت فرمائی تھی اس وقت اللہ نے ہمارے نبی کے تعلق سے تدبیر فرمائی تھی نا۔ وہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا، آپ نے سنا ہے کہ دشمن نے جتنے کفار و عرب کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، سب نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کیا اور اپنی اپنی تجویز پیش کی اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، اور اس میں یہ شیطان سب سے بڑا مشیرکار ہو کر شامل ہو گیا۔ اس نے اپنے کو بتایا کہ ہم نجد سے آ رہے ہیں اور ہم تمہارے مشورے میں میٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سرغنہ سب نے میٹنگ کی تھی، اور وہ ایک پوری بات ہے لمبی، آپ نے پہلے سنا ہے، اس کا ذکر آ چکا ہے ہجرت کے موقع پر۔ تو اپنی اپنی رائے دیتا، لیکن جو ابلیس سب سے بڑا بڈھا مشیرکار کی شکل میں آیا ہوا تھا وہ رد کر دیتا۔ اخیر میں یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں تو وجود مٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ بات تو لمبی سی ہے، میرے نبی کو اسی وقت میں اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور ہجرت کا حکم دے دیا، نبی حضرت صدیق اکبر کو لے کر چلے اور اپنے دولت کدے سے نبی نکلے اپنے بسترے پر۔ جناب علی کو میرے پیغمبر نے آرام فرمانے کے لیے حکم فرمایا، اور یہ کہا کہ مجھے حکم خدا آ گیا، میں تو جا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، کل صبح کو ان امانتوں کو ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب میرے پیغمبر رات میں نکلے اور دشمن محاصرہ کیے تھے، چاروں طرف سے گھر گھیرے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی خاک لی، اب وہ خاک ان دشمنوں کی طرف پھینکی۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا میدان بدر میں، آپ نے سنا نا، شروع میں آیا تھا کہ نبی نے مٹھی میں خاک لی اور کفار کی طرف پھینکی، تو 1000 کی تعداد میں جتنے کفار اکٹھا تھے سب کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے پھینکی ہوئی خاک پہنچی۔ یہ بھی تو نبی کا معجزہ تھا، کوئی کی آنکھ نہیں بچی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی، وہ جو تم نے خاک پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ تمہارے خدا نے پھینکی تھی۔ اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا اس موقع پر کہ نبی نے خاک پھینکی، اور انہی کے بیچ سے نبی نکل گئے۔ وہ معاشرہ گھیرے تھے، سارا گھر گھیرے ہوئے تھے، نبی انہی کے بیچ سے نکل گئے، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ سوچ رہے سوئیں گے اب اٹھیں گے تب اٹھیں گے۔ وہ صبح ہو گئی، دیکھا گھر میں داخل ہوئے، ساتھ چاہ کے قتل کر دیں۔ جو چادر ہٹائی تو دیکھا کہ جناب فاتح خیبر آرام کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ وہ جا نبی کہاں گئے؟ اب وہ تو تشریف لے گئے، رات میں ہی ہجرت کے لیے چلے گئے، اور غار ثور میں نبی نے قیام فرمایا تھا۔ غار ثور میں آئے وہ ڈھونڈنے تلاش کرنے، تو اللہ نے تدبیر یہ فرما دی کہ مکڑی نے جالے تن لیے، کبوتری نے انڈے دے دیے، کہ گمان میں نہیں آ سکتا کہ اس میں کوئی ہے، جبکہ حقیقت میں مصطفیٰ ہے، نبی کے غلام ہیں، دونوں ہیں۔ اوپر سے مکڑی کا جالا ہے، کبوتری نے انڈا دے رکھا ہے، قریب جا کر کے بھی سراغ نہ مل سکا کہ نبی اس میں ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے اور
کہ تمہیں بند کریں، قیدی بنا دیں، یعنی وہی گھر میں جو معاشرہ ہوا، اور شہید کر دیں، یعنی جو قتل کی انہوں نے پلاننگ کر لی، یا نکال دیں، یہ تینوں پلاننگ دارالندوہ میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے وہ تدبیر اپنائی کہ وہ خود حیران رہ گئے، کسی کا کچھ قابو نہیں چلا۔ تو اور اپنا سا وہ مکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔